اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عشق خدمت ہے ایسا وظیفہ کہ رزق کبھی ختم نہ ہو، رزق کے وظیفوں کا سلطان وظیفہ۔ ایسا وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن میں رہتا ہوں، تو سب سے زیادہ جس پرابلم کے لیے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے ملک پاکستان سے، جس کنٹری میں میں ہوں، ادھر سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ صورتحال موجود ہے۔ ایسے میرے دوست بہن بھائی جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، یورپ جانے کا لوگوں کو بہت کریز ہے نا یہاں سے، وہاں سے بھی لوگوں کے مسائل فون اسی بات کے آ رہے ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب رزق کے معاملات کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں۔ ہر طرف جو ہے وہ رزق کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت ہیں کہ دنیا کے اندر جو اکنامیکل سچویشن چل رہی ہے وہ بڑی ورسٹ ہے۔ ہر جگہ پہ ڈکلائن ہے، ہر جگہ پہ ڈاؤن فال ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جتنی بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی اسٹرگل لائف میں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر آپ کو کامیابی، سکسیس نہیں ملتی ہے۔ تو آپ محنت ضرور کریں، ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور جو ہے مانگتے رہیں، کیونکہ جب اللہ کی مدد آپ کی محنت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، پھر کامیابیوں کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر سکسیس کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آج ماحول ایسا چل گیا ہے کہ کسی اور کو سکسیس کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ مطلب ہر آدمی دوسرے کو جو ہے وہ، مطلب اگر کسی کو آپ پریشان دیکھ لیں تو یہاں پر خوش ہونے کا رواج ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو بس پھر دوسرے کے ایسی، مطلب اس کے دل پہ چھریاں چل جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ سب کو دے، سب کے اپنے خزانوں سے سب کو دے، دعا کیا کریں۔ اور یہ خیر و برکت اور بھلائیاں تو انسان، اگر میں سمجھتا ہوں دوسروں کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتا رہنا، اس کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یقین کیجئے، جتنے بہن بھائی آپ لوگ مجھے دعاؤں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، جب میں آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں نا، اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں، اپنے بیٹھے ہوئے، اپنی عبادات کے اندر، تو یقین کریں میں جب دعائیں مانگتا ہوں آپ سب کے لیے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں دعائیں آپ کے، کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا فرمان یہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی مسلمان دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے نا، اپنے بہن بھائیوں، دوسروں کے لیے بے لوث دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو کہ اللہ اس کو رزق دے، اللہ اس کو فلاں چیز دے، اللہ اس کو، تو جو چیزیں وہ رحمتیں، برکتیں دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ جو ہے اس کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے فرشتہ اس بندے کے لیے۔ جب وہ کہتا ہے اللہ میرے بھائی کو یہ چیز عطا فرما، میرے فلاں بھائی نے اس کے لیے کہا، اللہ اس کو یہ عطا فرما، تو فرشتہ جو ہے وہ اس بندے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس شخص کو بھی یہ چیزیں عطا فرما۔ تو آپ، ہماری تو دعا کی کیا خیر، وہ وقت تو ہم گناہگار آدمی ہیں، لیکن فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو اللہ قبول کیسے نہیں کریں گے؟ فرشتوں کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بغیر مانگے وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں جو انسان دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ دعاؤں کا تھیم سمجھیے، تھوڑا سا کوشش کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے صحابی بھی گزرے ہیں جو ان کی زندگی میں، جس کا نام ان کے ذہن سے سلپ ہو رہا ہے، کیونکہ اب ظاہر رمضان کے دنوں میں روزہ اور تراویح اور پھر لمبی عبادات، اس کے بعد نیند کا پورا نہ ہونا، دماغ گم سا جاتا ہے۔ تو وہ بھی ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے بھائی کو یہ عطا فرما، تو مجھے وہ مل جاتی ہے، میرے دوست کو، میرے فلاں بندے کو۔ تو اس طرح دوسروں کے لیے مانگنے سے بھی انسان کی اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہم لوگوں نے کچھ، دیکھیں، دو چیزوں کا ہمیشہ ایکسپلین کیا میں نے، ایک ہوتی ہے نیسیسٹیز، ضروریات، نیسیسریز، اور ایک ہوتی ہیں ایسیسریز، جن کو ہم جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب وہ ضروریات نہیں ہیں، وہ ہماری آرائش کی چیزیں ہیں، وہ ایکسٹرا جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں آج کل غربت کا اظہار وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے ضرورت کی سب چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن تعیش کی کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ چیزیں، وہ ایسیسریز جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کو میں تو اس کو خود ساختہ غربت کہا کرتا ہوں۔
خیر اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں، شکر کرنے والے کو زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، شکر جو کرتا ہے اس کو زیادہ اللہ پاک ریٹرن دیتے ہیں، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال جی، عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، دولت کا انقلاب آ جائے، پیسوں کا انقلاب آ جائے، اور اس سے سنبھالنا مشکل ہو جائے، اتنی پیسے اور دولت اللہ پاک اس کو دے، تو وہ جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی کاروبار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف یہی وظیفہ ہی کریں گے تو ہو جائے گا، آپ اس جو بھی اپنا کام کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم نکالیں تھوڑا سا، اور عصر کی نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف 1000 بار اللہ الصمد پڑھ لیا کریں۔ کیا پڑھا کریں؟ صرف اللہ کا ایک اللہ الصمد پڑھ لیا کریں، صرف سمپل، اول ایک دفعہ درود شریف، آخر ایک دفعہ درود شریف، اور 1000 بار اللہ الصمد۔ یہ آپ 41 دن جو بھی بندہ کر لے گا، جو بھی بندہ کر کے دیکھ لیں، آپ یقین کریں 41 دن جو شخص اللہ الصمد کر لیتا ہے، اور کوشش کریں کہ انہی دنوں میں شروع کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ 41 دن کے بعد وہ اپنی اسیسمنٹ خود دیکھ لے کہ وہ اس وقت اس کے پاس کیا ہے جب وہ شروع کر رہا ہے، اور 41 ڈیز کے بعد جب اس عمل کو وہ روک رہا ہے یا ختم کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس وقت اس کے پاس کیا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ بہتریاں دے رہا ہو، اور کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی وظیفہ آپ کو سوٹ کر رہا ہو، پھر اسی ایک کو زندگی بھر کے لیے پکڑ لیجئے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ مجھ سے بار بار جو دوست پوچھتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب آپ اتنے وظائف بناتے ہیں، اتنے وظائف، ہم کون سا کریں کون سا نہ کریں، یاد رکھیے گا یہ کنفیوژن اب آج کل تو شیطان قید ہے اس لیے ایسے سوالات نہیں آتے، لیکن شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا تو کام ہے علم پہنچانا، آپ تک جتنی نالج ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جس عمل کا آپ کو میں نے کہہ دیا، آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا، واٹس ایپ پہ رابطہ ہو گیا، آپ اسی کو جاری رکھیں۔ اچھا اگر فرض کریں وہ عمل آپ نے کیا آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، کچھ دن کرنے سے ہمیں خود محسوس ہوتا ہے، آپ کا فیڈ بیک آ رہا، تو پھر آپ سوئچ کر سکتے ہیں کسی دوسرے وظیفے کی طرف۔ کہ جو وظیفہ آپ کو تھوڑا سا بوسٹ کر دیتا ہے تو اس کو پھر کنٹینیو رکھیں نا زندگی پر، پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہیں آپ؟ یہ تسبیح یا کوئی ذکر جو بھی آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو سوٹ کر گیا، آپ کو راس آ گیا، آپ کی زبان پہ چڑھ گیا، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کو فائدے ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، یکسوئی رکھیں، ٹھیک ہے، تھوڑا کریں، ریگولر کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ چلے اب یہ ہے کہ امید تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کسی مسئلے کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خصوصی دعاؤں میں، تو وہ مسئلہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھ دیں، اور اگر پرسنل واٹس ایپ پہ آ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، عصر کی نماز کے بعد پاکستان میں ٹائم ہوتا ہے، اور UK USA کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کینیڈا کے جتنے بھی باہر کے جرمنی فرانس تنزانیہ ساؤتھ افریقہ کے میرے دوست رابطہ کرتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ رابطہ کرنے سے پہلے، کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں، میسج کر دیں، اور کیا پتہ آپ کی اسی وقت بھی کال ہو جائے، یا آپ کو نیئر جلد کا کوئی آپ کو ٹائم دے دیا جائے، تو اس سے آپ کو آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مشکلوں کو آسان کرے یا رب العالمین۔ جو میرے بہن بھائی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے، اللہ ان کی مشکل دور فرما، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین۔ قرض میں مبتلا ہے، قرض کی ادائیگی کو بندوبست عطا فرما یا رب العالمین۔ بیمار ہے تو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ اگر کسی بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے ملک سے باہر ویزے کے لیے پریشان ہے، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ روزہ رسول اللہ پہ حاضری کی خواہش رکھتے ہیں، حج بیت اللہ کی خواہش رکھتے ہیں یا رب العالمین، تو وہ خواہش کو پورا فرما مجھ سمیت تمام میرے بہن بھائیوں کی جو بھی اس وقت دعا کر رہے ہیں۔ یا آمین ضرور کہیے گا، کہ اب تک کس کی آمین سے ہم سب لوگ وہاں پہ جو ہے یہ سعادت حاصل کر لیں۔ تو یہ دعائیں ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔